پھر خود بذات میں فرماتے سود کا خاتمہ حکومت کی آئینی ذمہ داری ہے، اس لیے ہے کہ پاکستان کے تینوں آئینوں میں پہلے آئین 1956، دوسرے آئین ایوب خان کے 1962 اور تیسرے آئین 1973 میں اس بات کی ضمانت دی گئی اور اس بات کا عزم ظاہر کیا گیا تاکہ حکومت پاکستان نظام معیشت سے سود کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے بھرپور کوشش کرے گی۔ حکومت جس قدر جلد ممکن ہو سکے ربا کو ختم کرے گی۔ شرعی ذمہ داری یہ ہے کہ قرآن مجید میں سودی نظام پر اصرار اور تسلسل کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ قرار دیا گیا ہے۔ بنا بری نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ سود بڑا چڑھا کر نہ کھاؤ۔ تو آج ہم آپ کے سامنے ایک اہم ٹاپک پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں، اور یہ اس سلسلہ کچھ دن انشاءاللہ ہمارا جاری رہے گا۔ وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر، اسلامی ممالک کے اندر بینک کاری کا نظام ہے، اور خاص طور پر دیکھا جائے تو ان ممالک کے اندر کوشش بھی نہیں کی جاتی کہ اس کو ختم کیا جائے۔ تو شیخ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ اب دنیا میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، انہوں نے البیان، سہمہ رسالہ ہے البیان کے نام سے، جو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ ہے البیان، یہ سہمہ رسالہ ہے جو مدینہ ریسرچ سینٹر کی طرف سے جاری ہوتا ہے۔ اس میں جو سلسلہ 19 ہے، اس البیان کا جو سلسلہ نمبر 19 ہے، اکتوبر کا مہینہ 2017 میں جو رسالہ شائع ہوا، اس کے اندر شیخ کا مضمون ہے کہ سود کے احکام آج کے حالات میں کیسے لاگو ہو سکتے ہیں۔ اس پر انہوں نے ایک عنوان لکھا، اور اس وقت ان کا عہدہ کیا تھا؟ وہ مشیر تھے وفاقی شرعی عدالت پاکستان کے۔ تو یہاں پر ہم ان کے مضمون کو آپ کے سامنے کچھ قصوں میں بیان کریں گے تاکہ یہ بات واضح ہو سکے کہ اگر چاہتے ہیں، اگر ہم چاہیں تو پھر مشکل نہیں ہے، یہاں بھی سود کے قانون لاگو ہو سکتے ہیں اگر ہم چاہیں تو۔ یعنی جو سود کے لیے جو احکامات شریعت نے مختص کیے ہیں کہ یہ سود ہے، یہ سود ہے، یہ سود ہے، اس کو ختم کیا جا سکتا ہے اگر ہم خود اخلاص کے ساتھ اس کے لیے محنت کریں۔ تو یہاں پر صلاح الدین یوسف صاحب نے ریٹائرڈ چیف جسٹس کے ریمارکس بیان کرتے ہوئے پھر آگے چل کے بات کی ہے۔ تو 2017 10 اپریل کو اخبارات میں وفاقی شرعی عدالت کے موجودہ چیف جسٹس جناب ریاض احمد خان کے ریمارکس شائع ہوئے ہیں۔ یہ صلاح الدین یوسف صاحب کا شروع میں یہ تذکرہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ ریمارکس شائع ہوئے ہیں کہ سود کی ممانعت کے وقت کی معیشت اور آج کی معیشت میں فرق، اس وقت کے نظام کو آج کے وقت میں کیسے نافذ کیا جا سکتا ہے۔ یہ ریمارکس سے اس وقت کے جسٹس ریاض احمد کے۔ تو شیخ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ نے اس پر تبصرہ کیا کہ موصوف نے یہ ریمارکس ملک بھر میں سودی نظام کے خاتمے سے متعلق شرعی عدالت میں کیس کی سماعت کے دوران میں دیے۔ کیس کی سماعت ہو رہی تھی، انہوں نے کہا کہ اس دور کے قانون اس دور میں کیسے لاگو ہو سکتے ہیں۔ تو پھر آگے تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں اس مقدمے کی سماعت 4 رکنی بینچ نے کی۔ اس موقع پر چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ ربا، سود اور انٹرسٹ 3 مختلف لفظ ہیں، کیا یہ تینوں ہم معنی ہیں یا ان میں فرق ہے؟ اس سوال سے موصوف کا مقصد ان تینوں الفاظ کا مفہوم، معنی ایک دوسرے سے مختلف باور کروانا تھا، یعنی یہ تینوں چیزیں الگ ہیں۔ چنانچہ انہوں نے یہ کہہ کر موجودہ دور میں انٹرسٹ کی تعریف سود نہیں کی بلکہ نقصان کا ازالہ کیا ہے، اس کی طرف واضح اشارہ بھی فرما دیا ہے۔ یہ وہ مختصر تفصیل ہے جو اس مقدمے کی اخبارات میں شائع ہوئی ہے، یعنی کہا گیا کہ انٹرسٹ میں اور ربا اور سود میں فرق ہے، جو اس مقدمے کی اخبارات میں شائع ہوئی۔ اس سماعت کے بعد اس کی سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی گئی۔
اب یہ مقدمہ ہے کیا؟ شیخ صلاح الدین یوسف صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ مقدمہ ہے کیا، اس کی وضاحت کیا ہے۔ اس سے قبل کہ ہم مقدمے کی ابتدائی سماعت کے وقت محترم چیف جسٹس صاحب کے ریمارکس پر کچھ عرض کریں، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ قارئین کو یہ بتلائیں کہ یہ مقدمہ ہے کیا، اس مقدمے کا پس منظر کیا ہے، اور اس کی ضروری رودات بیان کرنا اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے بغیر حکومت کی وہ بد نیتی یا عدم دلچسپی واضح نہیں ہو سکتی جو پاکستانی حکومت خاتمہ سود کے لیے اپنی آئینی اور شرعی ذمہ داری کی ادائیگی میں مسلسل پہلو تہی اختیار کرتی آ رہی ہے، اور اس کی یہ کوتاہی تاحال جاری ہے۔ کہتے ہیں اس مقدمے کو نہیں سمجھا تو پھر یہ بات سمجھ نہیں آئے گی کہ پاکستان کی ہمیشہ جو حکومت ہے کوشش کرتی ہے کہ اس معاملے پر نہ آیا جائے اور اس کو نہ چھیڑا جائے۔ اب حکومت کی یہ آئینی اور شرعی ذمہ داری کیوں ہے؟ شیخ صلاح الدین یوسف صاحب فرما رہے ہیں کہ حکومت کی یہ آئینی اور شرعی ذمہ داری کیوں ہے۔ آپ کو جاننا ہوگا، آپ کے علم میں ہوگا کہ صلاح الدین یوسف صاحب وقت کے ایک محدث گزرے ہیں، اور چند سال قبل ان کی وفات ہوئی ہے۔ تو وقت کے ایک محدث سے جنہوں نے احسن البیان تفسیر لکھی، جو پوری دنیا کے اندر تفسیر چل رہی ہے اور بڑی ہی عظیم تفسیر ہے، مختصر تفسیر، تو انہی کا یہ مضمون ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ حکومت کی یہ شرعی اور آئینی ذمہ داری کیوں ہے؟ پھر خود بذات میں فرماتے ہیں سود کا خاتمہ حکومت کی آئینی ذمہ داری ہے، اس لیے ہے کہ پاکستان کے تینوں آئینوں میں پہلے آئین 1956، دوسرے آئین ایوب خان کے 1962 اور تیسرے آئین 1973 میں اس بات کی ضمانت دی گئی اور اس بات کا عزم ظاہر کیا گیا تاکہ حکومت پاکستان نظام معیشت سے سود کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے بھرپور کوشش کرے گی۔ حکومت جس قدر جلد ممکن ہو سکے ربا کو ختم کرے گی۔ شرعی ذمہ داری یہ ہے کہ قرآن مجید میں سودی نظام پر اصرار اور تسلسل کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ قرار دیا گیا ہے۔ بنا بری کسی بھی مسلمان حکمران کے لیے انسداد سود کی کوششوں سے بے اعتنائی کا کوئی جواز نہیں ملتا، یعنی کوئی بھی مسلمان یا حکمران وہ اس سے لاپرواہی نہیں کر سکتا کہ سود کھاتے رہے، سود چلتا رہے اور اس نظام پر قائم رہے، نہیں، بلکہ اس پر غور کرنا پڑے گا اور اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنی پڑے گی۔ تو یہ شروع کے کچھ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی اس مضمون کی۔ آگے چل کر جو شیخ صلاح الدین یوسف صاحب نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر شروع سے لے کر آج تک کیا کیا کوششیں کی گئی ہیں اور کس طرح سے اس کوششوں کو توڑنے کی کوششیں کی گئی ہیں، اور ان کوششوں کو سراہا نہیں گیا بلکہ ہمیشہ حوصلہ شکنی کی گئی ہے ان کوششوں کی۔ تو پھر اس پر انشاءاللہ آگے ہمارے اگلے بیان میں گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں ہماری معیشت کو سود سے پاک فرمائے اور ربا سے پاک فرمائے، انٹرسٹ سے پاک فرمائے، یہ ساری سود کی ہی قسمیں ہیں۔ اللہ تعالی ہماری معیشت کو ہمیشہ کے لیے حلال کی بنا دے۔ وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔